اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ابا، روزانہ کی طرح میں آپ کے لاتی ہوں مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ آپ کے مسئلے مسائلوں کا حل۔ آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آگے زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گی کہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فوائد حاصل ہوں اور مجھے بھی اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صلہ دے، جو محنت سے میں کر رہی ہوں اس کا مجھے اللہ تعالیٰ اجر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں گر گرا کر پوری امت مسلمان کے لیے، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، خوشیاں آپ کو مالا مال کر دیں، آپ کے ہاں پریشانی، بیماری اور آفات نہ آئے اور ان سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور نبی پاک کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حاجات کو پورا کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جن کے ہاں اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نورینہ دے۔ جو نئے میرے بہن بھائی آئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، وظائف کو سمجھنے کے لیے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آیات کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ فتح، مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا قَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کے سیدھے راستے پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔ وہی تو ہے جس نے تسلی نازل فرمائی مومنوں کے دلوں پر تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کر لے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے خیال رکھتے ہیں ان کو عذاب دے، انہی پر بڑے حادثے واقع ہوں، اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی، ان کے لیے دوزخ اختیار کی، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اے محمد تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پاک کا لفظ با لفظ ہم بالکل صحیح پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں درود پاک کی طرف، درود ابراہیمی جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہ تعالی ہمارا جو یہ نذرانہ روزانہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے۔ ہم کل نے جو موضوع اٹھایا تھا وہ تھا قرآن پاک کا۔ آگے چلتے ہیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پھیلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ کوشش کی رکاوٹ بنے۔ جبر یہ تعلیم کے قوانین بنائے گئے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پریمی پڑھیں، اور ہم اس پر غصہ ہے کہ مکتب کے میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھانا چاہتے۔ مسلم وہ یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کو کوتاہی سے آپ سب دوش ہو جاتے ہیں، یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے تو اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں، وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں۔ ان کا وبا آپ کی گردن پر رہے گا، یا ہم دقا کا علاج سکھائیں، نہیں تو کیا ہے۔ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً ترین قرآن سے ہٹا دیا گیا۔ میاں جی بہت بری طرف سے پڑھاتے ہیں، آپ خود ہی سوچ لیجئے کتنا وزن رکھتا ہے۔ بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے یا انگریزوں کی چاکری کے واسطے 3 یا 4 کی تعلیم اہمیت رکھتی ہے، مگر اللہ کے یہاں تعلیم قرآن سب سے اہم ہے۔ خوش آوازی سے پڑھو، جیسا کہ اس سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، اور اس کے معنی میں غور کرو تو رات سے احیا میں نقل کیا گیا ہے۔ حق و سبحانہ تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کر بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا تاکہ تو ان پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہم تن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگا دیتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے باتیں کرتا ہوں، تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تدبر اور غور کے کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں اور کچھ حدیث میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو۔ جو کچھ قرآن پاک کا پڑھو، اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، اس کی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو، آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لے لیا جاوے تو ایسا ہے جیسا کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جاوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار اور درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی۔ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دی گی تو برکت وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ کذا فی الحیاء اللہم حفظنا منک۔ دوسری ایک آیات ہے اور حدیث ان واصلات رافع اوتیت ما کان التوراۃ السبع و اوتیت ما کان الزبور المئان و اوتیت ما کان الانجیل امثانیہ و فضلت بالمفصل۔ واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ مجھے تورات کے بدلہ میں 7 تول ملی ہے، اور زبور کے بدلہ میں معین، اور انجیل کے بدلہ میں مثانی اور مفصل مخصوص ہیں میرے ساتھ۔ کلام پاک کی اول 7 صورتیں طول کہلاتی ہیں، اس کے بعد 11 صورتیں معین کہلاتی ہیں، اس کے بعد 20 صورتیں مثانی، اس کے بعد ختم قرآن تک مفصل یا مشہور قول ہے۔ یہ بعض صورتوں میں اختلاف بھی ہے کہ یہ طول ہے میں داخل ہیں یا معین میں، اسی طرح مثانی میں داخل ہیں یا مفصل میں، مگر حدیث شریف کے مطلب مقصود میں اس کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مقصد یہ ہے جس قدر کتب مشہور سماویہ پہلے نازل ہوئی ہے ان کے سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے بعد اس کی
نازل کی گئی ہوئی کتاب پر لفظ با لفظ صحیح صحیح پڑھنا چاہیے۔ ان ابی سید الخضری قال جلسات اصابہ من ضعاف المجاہرین ان بعضهم لیستأثرون۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ میں ضعیف اور مہاجر کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا جس سے پورا بدن ڈھانپ لیں۔ بعض لوگ بعض کی اوٹ کو کرتے تھے اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور کے آنے پر قاری چپ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر دریافت کیا، فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ کلام اللہ سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم کیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب سے کسی کے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم دیا۔ سب حضور کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین، تمہارے مرصدہ ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کو تم اغنیا سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ آدھا دن 500 برس کی برابر ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، روزانہ میں آپ کو قرآن پاک کی، حدیث کی اور درود پاک کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں بیان کرتی ہوں۔ آج تک جو بھی میرا موضوع رہا ہے آپ پہلے دن سے لے کر آج تک دیکھ لیں، میرا موضوع یہی ہے، درود پاک پڑھنے کے فضائل، قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، حدیث میں تفسیر اور تشریح، آیات پڑھنے کے فضائل اور ترجمہ، اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جو میں آج تک بتا رہی ہوں آپ کو صرف اسی بارے میں، اسی موضوع پر بات بتا رہی ہوں۔ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میری یہی گزارش ہوتی ہے، پورا دیکھیں، پورا سمجھیں، سوچیں، اس کے بعد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی ہر وقت آپ کی زبان پر جو میں روزانہ آپ کو کہتی ہوں، اللہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ اللہ۔ اس کے ساتھ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں اور قرآن پاک کا ایک ٹائم، ایک وقت مقرر کر رہے ہیں، اس ٹائم پر صرف ہم قرآن پاک ہی کی تلاوت کریں۔ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے ہے غیبی مدد کے لیے، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے صرف 17 مرتبہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے 17 مرتبہ، رب انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے، اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہوں، بس میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو میں آپ کو مجرب مسنون دعائیں بتاتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنا اس میں ٹائم اور وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، اور دوسرا وظائف کرنے میں ٹائم اور وقت کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا اور صحیح پڑھنے کا توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ و تکلیف دور فرمائے۔ آج جہاں بھی مسلمان ہے چکی میں پس رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ ہم پر جو آزمائشیں آئی ہیں ہر مسلمان پر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انہیں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، اور جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو اس طرح کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ ہم ہر بات سے نا امید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تو وہ تو ہماری بات دعا یا کوئی ہماری بات نہیں سنتا، کوئی دعا نہیں سنتا، یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے۔ جس طرح ہم سانس لیتے ہیں، سانس جاتی ہے اور دوبارہ آتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جب سانس نکلے اور سانس دوبارہ آتی ہے، دوبارہ نہ آنے دے، تو وہ یہ اس پر قدرت رکھتے ہیں، وہ ہر چیز پر
قادر ہیں، وہ حکمت والے ہیں، اور حکمت سے یہ مراد ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو ہمارے دلوں کے حال ہیں اور جو ہمارے پوشیدہ اور ظاہر حال ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور حکمت والے ہیں، ہر چیز ظاہر کو ہر باطن کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی گزارنے، ہم اسی طرح ان کی طرح زندگی گزاریں، ہمیں نبی پاک کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اپنے محمد مصطفیٰ کا پکا اور سچا عاشق بنائے، مکہ اور مدینہ میں زیارت کے لیے اللہ تعالی ہمیں بلائیں اور ہمارے وسائل پیدا ہوں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آنکھیں ہوں اور خانہ کعبہ ہو، آنکھیں ہوں اور مدینہ ہو، مدینہ کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تو ہر گھر میں ہر جگہ مل جاتا ہے، پر مدینے والا تو مدینے ملتا ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ایک فرشتہ مقرر ہے جو وہ ہمارا یہ درود پاک لے کر فوراً ہی پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ درود بھیجا ہے۔ اگر وہاں جا کر پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم سلام پیش کریں وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور دل میں یہی تقویٰ کرنے کہ ہم نے جانا ہے، بس جانا ہے، اور اس طرح کہیں لیکن لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں کہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول و منظور فرما، جو میں نے مانگی ہیں اور جو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مانگی ہیں۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔